بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی نواز بھیا سے ایک سوال تھا آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوال یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہمارا اہل سنت کے پاس موقف ہے، اہل سنت بریلی مکتبہ فکر کے پاس جو موقف ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، بے خطا ہے، لیکن حالی دور میں جو تھوڑے ہی وقت میں جو پہلے دور گزرا اس میں حضرت علامہ الیاس قادری صاحب نے فرمایا تھا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگی کی تھی، اس میں تمام علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ انہوں نے غلط کیا تھا کہ حضرت علی سے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ خلیفہ راشد تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ خلیفہ راشد کے خلاف جو جنگ کرے گا وہ بدعت کرے گا، وہ بدعت ہے۔ لیکن اس کو پھر بھی انہوں نے جنگ کی، اور اس جنگ کے باوجود بھی لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے عوام اہل سنت میں بہت مشہور ہے، عوام الناس میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارا کوئی موقف نہیں، ہمارا کوئی نہیں، وہ بڑوں کی بات ہے، بڑے جانے، بڑے بول سکتے ہیں۔ کسی بھی میں نے علماء کرام سے پوچھا ہے، لیکن آپ سے سوال کر رہا ہوں، لیکن یہ بات تو الگ ہی ہو گئی نا کہ بڑے تو اپنی جگہ پہ، تو کیا حق بات ہم لوگ نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساجد بھائی، جب صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور جب صحابیہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی، ہم اس کو اجتہادی خطا کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے بارے میں جو آپ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ، یہ ان سے خطا ہوئی ہے مولانا الیاس قادری صاحب سے، اور انہوں نے بعد میں رجوع بھی کیا، لیکن رجوع اتنا کارآمد ثابت نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا اس بات سے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور بعد میں رجوع بھی کیا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کا بڑا ایک پینل ہوتا ہے، ساتھ میں بڑے مفتیان کرام بیٹھے ہوتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں، لیکن پھر اتنے بڑے پلیٹ فارم سے اس طرح کی غلطی کا سرزد ہونا بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا ہمارے لیے اور اہل سنت کے لیے، اور بالخصوص مولانا الیاس قادری صاحب کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ ایک عاشق رسول ہیں، عاشق صحابہ ہیں، عاشق اہل بیت ہیں، محب اہل بیت ہیں۔ ان سے یہ خطا ہوئی جو انہوں نے یہ کہا کہ بے گناہ بے خطا معاویہ، حالانکہ یہ موقف اہل سنت کا کہ خطا ہوئی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بے خطا اور بے گناہ نہیں ہے، ان سے خطا ہوئی لیکن خطا اجتہادی ہوئی ہے۔ تو یہ بات افسوس کی ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب سے ایسی غلطی سرزد ہوئی، اور بعد میں انہوں نے رجوع بھی کیا، اور میں چاہوں گا کہ ان تک بات پہنچائی جائے کہ آئندہ بہت احتیاط کی بات ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ نے جس طرح اپنا نقصان بہت ہوا ہے، بالخصوص دعوت اسلامی کا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، اور عاشق رسول ہونے کے باوجود اس طرح ان پر جو ہے وہ یہ داغ لگا، اور پھر اس کے بعد جو پلمبر ہیں اور مکار لوگ ہیں ان کو یہ موقع مل گیا، اور انہوں نے غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی جو کہ تھی نہیں، بلکہ وہ عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں۔ دوسری بات آپ نے جو بیان کی کہ ہم کیوں جو ہے وہ حق کو حق نہیں کہتے یا سچ نہیں کہتے، یعنی کہ آپ کا کہنا کا مقصد یہ کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہیں کہ امیر معاویہ جو ہے وہ گناہ گار تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور امیر معاویہ سے خطا ہوئی، لیکن اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ تمام اہل سنت کا موقف ہے، میں آپ کو اقوال بھی پڑھ کے سناؤں گا کہ اہل سنت کے بہت بڑے علماء محدثین کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، لیکن اس بات کو اتنا اچھالا نہ جائے کیونکہ عوام اس بات کو نہیں سنبھال پائیں گے، نہیں سمجھ پائیں گے، اور اس کا جو اینڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کو پھر نعوذ باللہ گالیاں دینے شروع کریں گے، اور ان آپس کی جو ان کی لڑائیاں تھی جس کی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ان کے دلوں میں بغض آئے گا، اور پھر عوام کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اس بارے میں سب سے پہلے جو قول میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد ہیں۔ الحلیہ صفحہ نمبر 114 129 اور جامع بیان العلم علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، اور بہت سارے اور کتابوں میں لکھا ہے، خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جنگ صفین میں شریک ہونے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خون سے میرے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ اپنی زبان ان کے بارے میں آلودہ کروں۔ یہ موقف ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی موقف ہے کہ میں ان کے بارے میں اب کیا کہوں، وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں امام شافعی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 28 میں اپنے شاگرد کو کہتے ہیں، اے ربی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بتکلف بحث و تکرار نہ کرو، کل تمہارے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ نیز انہوں نے یہ بھی فرمایا، امام شافعی نے ان کی اگلی کتاب مناقب شافعی، اس میں یہ ہے صفحہ نمبر 441 جلد نمبر 1، میرا خیال ہے کہ لوگ صحابہ کرام کو برا کہنے کے بارے میں اس بنا پر آزمائش میں مبتلا ہوئے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل ختم ہونے کے بعد ان کے نامہ اعمال میں اللہ تعالی ثواب کا اضافہ کرتے رہیں گے، یعنی لوگ ان کی بدخویاں کرتے رہیں گے، تہمت اور جھوٹ ان کی طرف منسوب کرتے رہیں گے تو ان کے اعمال میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کی طرف منتقل ہوں گے، جس طرح کی احادیث میں جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں دوسرے کو دی جاتی ہیں۔ تو اس طرح امام شافعی کا موقف ہے کہ ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا اس بارے میں تو انہوں نے فرمایا، میں ان کے بارے میں اچھی بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ اور آگے ان کی دوسری کتاب میں مناقب امام احمد میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت فرمائے، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، سب پر اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ سورہ فتح میں ان کا کوٹ کیا، سورہ فتح کی اس آیت کو، تو اس میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم ان کی وصف بیان کریں گے۔ مزید آگے دیکھیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے مابین چلنے والی تلوار فتنہ تھی، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہوئے تھے۔ آگے ان سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان میں سے افضل کون ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 بار افضل ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمایا تو معاویہ نے ربنا لک الحمد کہا، اس کے بعد اور بڑا شرف اور فضل کیا ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھیے دوسرے محدثین امام محمد بن حسین آجری فرماتے، بلکہ انہوں نے ایک باب باندھا ہے اپنی کتاب کا کہ یہ باب اس کے متعلق ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات سے گریز کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ان سب پر رحمتیں ہوں کہ ان کے درمیان جو ہونے والے اختلافات ہیں ان سے گریز کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ فضائل صحابہ کرام و اہل بیت کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس پر غور و فکر کرنے والے پر لازم ہے کہ وہ ان سب سے محبت کرے، تمام صحابہ سے محبت کرے، ان کے بارے میں رحمت اور بخشش کی دعا کرے اور ان کی محبت کو اللہ کے یہاں اپنے لیے وسیلہ بنائے، اور ان کے مابین جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو ذکر نہ کرے، نہ ان کی چھان بین کرے، نہ ہی ان پر بحث کرے۔ یہ اتنے بڑے محدث ہیں محمد بن حسین آجری المتوفہ 360 فرماتے ہیں ان کے بارے میں بحث نہ کرے، کیونکہ اس سے پھر لوگوں میں تاثر جائے گا اور لوگ اس بات کو سنبھال نہیں پائیں گے، اور بالآخر یہ ہوگا کہ لوگ صحابہ کے بارے میں کینہ اور بغض رکھیں گے، ایک صحابی کو زیادہ جو ہے وہ محبت کرنے لگیں گے۔ سب کو سے محبت کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہو جائے گا کہ دوسرے صحابہ کے بارے میں بغض آئے گا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض آنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو فرمایا ان کے بارے میں مشاجرات جو ہیں ان کو ذکر نہ کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا نہ ہی ان پر بحث کرے، ہمیں تو ان کے بارے میں استغفار کرنے اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرنے، ان سے محبت اور ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ہم نے یہ کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں نے آپ کو سنایا، مزید دیکھیں ان سے جو اقوال منقول ہیں ان کے شاگردوں نے، اور کتاب طبقات الحنابلہ صفحہ نمبر 30 جلد نمبر 1 میں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے محاسن ذکر کیے جائیں، ان کی خطاؤں کو ذکر کرنے اور ان کے مابین ہونے والے مشاجرات بیان کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو مشاجرات ہوئی، جو اختلاف ہوئے، ان کو ذکر نہ کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ جو کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان یا ان میں سے کسی ایک صحابی کو گالی دیتا ہے یا ان کی تنقیص کرتا ہے، اس انداز میں بات کرتا ہے کہ ان کا نقص نکالتا ہے یا تنقیص کرتا ہے، جیسے مسٹر فقی کرتے ہیں، اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی تنقیص کرتے ہیں، اور اس تنقیص کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ مسٹر فقی کی باتیں سن کے میرے ایک دوست ہیں کوریا سے، زاہد بھائی، انہوں نے کہا کہ میں نے مسٹر فقی کو سنا چند دن امیر معاویہ کے بارے میں، تو میرے دل میں ان کے بارے میں بہت زیادہ بغض آیا، اور نعوذ باللہ میں نے کئی گالیاں دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تو آپ کے حکم کی یہ عدولی ہے، اور کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ کسی صحابی کو گالی دے۔ تو اس طرح تنقیص سے بھی بات نہ کرے۔ اور کیا فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل؟ فرماتے ہیں کہ ان کی تنقیص کرتا ہے جو آدمی، ان پر تان و ملامت کرتا ہے یا ان کو عیب نہ کرنے کے در پہ رہتا ہے، دیکھ لیں، جو ان پر تان کرتا ہے یا عیب نہ کرنے کے در پہ رہتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو عیب لگاتا ہے، وہ خبیث بدعتی رافضی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ خبیث بدعتی رافضی ہے جو صحابہ کے عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے، عیب نکالنے کے در پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔ یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ تو مسٹر فقی اور اس کے ماننے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ امام اہل سنت امام احمد بن حنبل وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اور مسٹر فقی کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہم تو بخاری سنا رہے ہوتے ہیں، ہم تو مسلم سنا رہے ہوتے ہیں، امام بخاری نے اسی لیے تو حدیثیں لکھی کہ ہم سنائیں، امام مسلم نے اسی لیے تو حدیثیں لکھی ہم سنائیں۔ بہت سارے ایسی احادیث ہیں جو لوگ نہیں سناتے، مسٹر فقی بھی نہیں سناتا۔ مثال کے طور پر ایمان ابو طالب کے بارے میں احادیث ہیں کہ اتنی بار سناتا ہے یہ ایمان ابو طالب کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو ہم سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم خاموشی رہتے ہیں، ہاں فتوے کے طور پر بتا دیتے ہیں حدیث، ادروائز ہم ان کو بار بار ڈسکس نہیں کرتے، چونکہ محدثین کو جب بھی کوئی حدیث ملی انہوں نے دیکھا کہ سند صحیح ہے، سند ٹھیک ہونے کی بنا پر انہوں نے لے لی، لیکن اب اس کے بعد جو محدثین ہیں، اس سے پہلے محدثین امام احمد بن حنبل امام مسلم کے استاد ہیں، اب شاگرد کی بات مانتے ہیں تو استاد کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ بدعتی شخص ہے، رافضی خبیث ہے وہ شخص جو صحابہ کی تنقیص کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت سنت ہے، ان کے لیے دعا قربت کا ذریعہ ہے، ان کی اقتداء وسیلہ ظفر ہے، اور ان کے آثار کی اتباع میں بڑا درجہ ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور مزید امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ طبقات الحنابلہ صفحہ نمبر 294 جلد نمبر 1 کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ بڑے ہوں خواہ چھوٹے کے حق میں رحمت کی دعا کرو، ان کے فضائل بیان کرو، اور ان کے درمیان ہونے والے مشاجرات سے اجتناب کرو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کے فضائل بیان کرو اور درمیان میں ہونے والے مشاجرات سے اجتناب کرو۔ اس کے علاوہ مزید آپ نیچے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام علیہ رضوان کی خطاؤں سے خاموشی اختیار کی جائے۔ طبقات الحنابلہ صفحہ نمبر 344 جلد نمبر 1 فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی خطاؤں سے خاموشی اختیار کی جائے، ان کے فضائل کو بیان کیا جائے، ان کے آپس میں مشاجرات سے اجتناب کیا جائے۔
ساجد بھائی جیسے آپ نے کہا نا کہ میں نے بہت سارے اہل سنت کے علماء سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے نہیں ہم کوئی جو ہے نا صحابہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہیں گے، تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے بار بار، اور امام شافعی فرماتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، محمد بن حسین عاجلی فرماتے ہیں، مزید دیکھیے اور بڑے بڑے محدثین اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی موقف یہ ہے کہ اس بارے میں خاموشی اختیار کی جائے، اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا جنگ جمل کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت طلحہ و زبیر کا اقدام گو خطا پر مبنی تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ و زبیر کا اقدام گو خطا پر مبنی تھا، مگر انہوں نے جو کچھ کیا اجتہاد کی بنا پر کیا، یعنی خطا پر مبنی تھا لیکن جو کچھ کیا اجتہاد کی بنا پر کیا۔ اور آگے حضرت معاویہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے خطا ہوئی مگر انہوں نے کیا تعویل کی بنا پر کیا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اجتہادی خطا فرمایا کہ یہ اجتہادی ان سے خطا ہوئی ہے، لیکن آپ نے ان کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور یہی بات امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ صفحہ نمبر 467 میں فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے نہ کسی ایک کی محبت میں افراد کا شکار ہیں اور نہ ہی کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اور خیر کے علاوہ ان کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ امام طحاوی فرماتے ہیں اور ہم ان کا ذکر صرف بھلائی سے کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہم صرف بھلائی سے کرتے ہیں، ان سے محبت دین و ایمان اور احسان ہے، اور ان سے بغض کفر و نفاق اور سرکشی ہے۔ اس لیے صحابہ کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں بار بار نہیں گھماتے۔ محدثین نے سند کو صحیح کہتے ہیں، وہ احادیث جمع کی، لیکن اس کے باوجود یہ سارے محدثین کہتے ہیں کہ ہم بار بار ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اگر کہیں بات کرنی ہوتی ہے تو اہل علم کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے اس طرح کی باتوں کا ڈسکس کرنا، باتوں کو بنانا، بیان کرنا، یہ بغض اور نفاق ہے۔ آگے فرماتے ہیں، دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے 1080 شیوخ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حجاز، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام، مصر اور بہت سارے علاقوں کا میں نے جو ہے وہ دورہ کیا، میں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ تمام میرے جو اساتذہ تھے ان کا عقیدہ کیا تھا، فرماتے ہیں وہ سب اس عقیدے پر متفق تھے کہ دین قول و عمل کا نام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، وغیرہ۔ انہی اعتقادی مسائل میں ایک یہ بھی یہ فرماتے ہیں، شرح اصول عقائد اعتقاد صفحہ نمبر 175 جلد نمبر 1، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیوخ میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو برا کہتا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ہے، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جہاں بھی گیا، جتنے اساتذہ سے میں نے پڑھا، سب وہ صحابہ کا خیر سے ذکر کرتے ہیں۔ امام علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں جو کوئی کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے اس سے بغض رکھتا ہے یا اس کی برائی بیان کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ فرماتے وہ بدعتی ہے۔ بدعت سے وہ تبھی بچے گا جب وہ سب کے حق میں رحمت کی دعا کرے اور اپنے دل کو ان کے بارے میں سلامت رکھے۔ تو لوگ مشہور ہونے کے لیے بار بار صحابہ کے بارے میں جو باتیں ان کو عیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حق سامنے لا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلاف ہوئے ان کو آپ نہ اچھالیں، آپ ان کے فضائل بیان کریں، دین کی باتیں کریں، لیکن نئے نام نہاد لوگ اپنی شہرت کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں، جیسے مسٹر فقی اینڈ کمپنی۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 120 جلد نمبر 1، فرماتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کا تزکیہ تسلیم کیا جائے، سب کی تعریف کی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف کی ہے۔
حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین جو کچھ رونما ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے انعقاد خلافت کی ابتدائی میں قاتلین عثمان سے مواخذہ کرنا خلافت کی کمزوری کے باعث ہوگا، جبکہ ان میں سے اکثر لوگ لشکر اسلام میں شامل تھے۔ فرماتے ہیں یہ جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اختلاف ہو اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قاتلین عثمان ہیں ابھی ہم ان کو تھوڑا ڈھیل دیتے ہیں اور بعد میں ان کو پکڑیں گے چونکہ ابھی ابتدا ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خیال تھا، جبکہ حضرت معاویہ کا گمان یہ تھا کہ اگر قاتلین عثمان کے معاملے میں تاخیر کی جائے تو اس سے خون ریزی میں اضافہ ہوگا اور خلیفہ کے خلاف سرکشی کے اقدام کو حوصلہ ملے گا، جس کی بنا پر وہ قاتلین عثمان کی مواخذہ میں تاخیر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اجتہاد کے اسی اختلاف کے نتیجے میں بالآخر جنگ صفین واقع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بلا شبہ اقرب الی الصواب تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بالکل ٹھیک تھا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اجتہادی غلطی کی بنا پر ان پر طعن و ملامت کرنا درست نہیں۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے طعن و تشریح نہیں کرنی چاہیے۔ آگے دیکھیے امام نووی کیا فرماتے ہیں۔ امام نووی شرح صحیح مسلم صفحہ نمبر 390 جلد نمبر 2 کتاب الفتن میں فرماتے ہیں اہل سنت اور اہل حق کا مذہب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، ان کے آپس کے اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، ایک وہ مسٹر فقی وہ کہتا ہے کہ امام مسلم نے اس کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عوام کے لیے کتاب کو لکھا ہے اس لیے میں ساری باتیں بیان کروں گا، ساری حدیثیں سب لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ امام مسلم کی جو کتاب ہے صحیح مسلم اس کی شرح کرنے والے امام نووی ہیں، بہترین شرح سب سے اعلیٰ شرح ان کی ہے، تو وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں؟ یہ فتنہ پرور شخص کس طرح کے لوگوں کے سامنے باتیں کرتا ہے۔ آگے دیکھیے ابن تیمیہ ان کا موقف کیا ہے۔ عقیدۃ الواسطیہ صفحہ نمبر 111 اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ وہ اپنے دلوں اور اپنی زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سلامت رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی کہ اہل سنت صحابہ کے بارے میں اپنے دلوں کو سلامت رکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں کرتے۔ بہت زیادہ آگے تفصیل بیان کی ہے۔ امام ذہبی کیا کہتے ہیں یہ بھی آپ سنیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374 میں امام ذہبی فرماتے ہیں واقعہ صفین کے بعد لوگ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت اہل سنت کی تھی، وہ اہل علم ہے، صحابہ کرام رضوان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان ہونے والے اختلافات سے گریز کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت اہل علم ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، لڑائیاں، اس کو بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، اختلافات کو عیاں کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ امام ذہبی کا قول ہے، امام ذہبی کا موقف ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا بھی موقف دیکھیے۔ ان کی کتاب الاصابہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 148 میں فرماتے ہیں ان لڑائیوں میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں گمان یہی ہے کہ وہ ان میں تعویل کرنے والے تھے۔ مجتہد اگر اجتہاد میں خطا کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ جب یہ حکم کسی ایک مجتہد کے لیے ثابت ہے تو صحابہ کرام کے حق میں یہ حکم اولا ثابت ہوا۔ اس لیے اگر کسی صحابی سے اجتہاداً خطا ہوئی تو وہ پھر بھی مستحق کے اجر ہے، نہ کہ ان سے مواخذہ کیا جائے، نہ کہ مستوجب مواخذہ ہیں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 34 میں لکھتے ہیں اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے مابین واقع ہونے والے حوادث کی بنا پر ان میں کسی ایک صحابی پر طعن و تشنیع سے اجتناب واجب ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے اور یہ متفق ہیں کہ کسی صحابی کو اس بنا پر طعن و تشنیع نہ کی جائے، بلکہ واجب ہے کہ طعن و تشنیع نہ کی جائے جو ان کے آپس میں اختلافات ہوئے۔
تو ساجد بھائی یہ موقف اہل سنت کا، اور آج کا نہیں بلکہ شروع سے امام احمد بن حنبل کا میں نے آپ کو بتایا، امام زاہبی کے بتایا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، امام شافعی کے بتایا، امام ابو حنیفہ، تمام محدثین اور اماموں کا میں نے موقف بتایا کہ ان کا یہ موقف ہے کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کے درمیان آپس میں جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں، جو جنگیں ہوئی ہیں، ان کو ہم نے اس طرح عوام کے سامنے ڈسکس نہیں کرنا، عوام اس بات کی متحمل نہیں ہے، اور عوام ایک طرف ہو جائیں گے اور دوسرے صحابہ کو نعوذ باللہ برے الفاظ سے اور القابات سے یاد کریں گے، گالیاں دیں گے، جو ان کے ایمان کے لیے بہت خطرہ ہے، عوام کے ایمان کے لیے۔ عوام کا ایمان بچانے کے لیے ہمیں صحابہ کا جو فضائل ہے وہ بیان کرنے، آداب احترام رکھنا ہے، تو اس لیے یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔